الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، جس طرح اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک اس کا اپنا یہ ظاہری جسم ہے، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء، اور ایک اس کے اندر کی روح ہے، اور دونوں میں اصل جو ہے وہ روح ہی ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں چلا جائے گا، حالات جتنے آتے ہیں وہ روح ہی پر آتے ہیں، چین کے، بے چینی کے، اطمینان کے، سکھ کے، دکھ کے، تکلیف کے، راحت کے، عزت کے، ذلت کے، وہ جتنے حالات آتے ہیں وہ روح ہی پر آتے ہیں۔ اور اس جسم سے نکلنے کے بعد وہ سکرات سے لے کے آخرت کے آخری منزل تک وہ جتنے حالات ہیں وہ سارے روحی سے متعلق۔ تو جس طرح انسان کو اللہ نے جسم اور روح کا مجموعہ بنایا ہے، اسی طرح یہ ساری کائنات جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، آسمان، چاند، سورج، زمین، دریائیں، پہاڑ، سمندر، اس کے پیچھے اللہ کا ایک غیبی نظام ہے۔ الا لہ الخلق الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین واللہ غالب علی امرہ۔ اس ساری کائنات کے پیچھے اصل اللہ کا غیبی نظام ہے، لیکن جیسے یہ آدمی کے جسم میں اس کی روح ہے اور آج تک کسی کو اس کی روح نظر نہیں آئی، اور روح ہی کی وجہ سے یہ ساری چلت پھرت ہے، آدمی بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، نقل و حرکت کرتا ہے، وہ روح کی وجہ سے۔ ایسے ہی یہ سارے نقشے نظر آ رہے ہیں، چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق، لیکن اس سب کے پیچھے اثر اللہ کا غیبی نظام ہے۔
یہ اللہ کا غیبی نظام اگر بندوں کی حق میں موافقت میں آتا ہے تو یہ کائنات اور اس کی ہر مخلوق اور اس کی ہر شکل انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے، اور جب اللہ کا غیبی نظام خلاف ہو جاتا ہے پھر آدمی کے گھر کے بچے بھی، آدمی کی بیوی بھی، آدمی کی زمین بھی، آدمی کا پیسہ بھی، اور کائنات کا ہر شکل اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے اصل جو ہے وہ اللہ کے غیبی نظام کا موافق ہونا ہے۔ پھر اللہ کے عوامر دونوں طرح کے ہیں۔ ایک اللہ کے احکامات وہ ہیں جو کائنات سے متعلق ہیں، جس کو تکوینی احکامات کہتے ہیں، اور ایک اللہ کے احکامات وہ ہیں جو بندوں اور بندیوں سے متعلق ہیں، جس کو تشریعی احکامات، شریعت کے احکامات کہلاتے ہیں۔ اور تکوینی احکامات جتنے ہیں وہ سارے تابع ہیں شریعت والے احکامات کے، کہ جب بھی دنیا میں شریعت کے احکامات پورے کیے جائیں گے پھر ہر ایک سے الگ الگ ہے۔ انفرادی احکامات اور ہیں، اجتماعی احکامات اور ہیں۔ ایک ہر فرد سے متعلق اللہ کا حکم ہے، جیسے روزہ ہے، شہر میں 10 آدمی ہے، ہر ایک سے متعلق ہے، ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے۔ نماز ہے، ہر ایک سے متعلق ہے۔ ایسے ہی ایمان ہے، ہر ایک سے متعلق ہے، کہ یہ سارے افراد سے ہر فرد سے متعلق ہے۔ اور ایک یہ اللہ کے احکامات ہر فرد میں زندہ ہو جائے، ہر ایک ایمان پر آ جائے، ہر ایک روزے پر، نماز پر، جس پہ زکوٰۃ اور حج فرض ہے وہ اس کو ادا کرنے لگے، کہ جس پر میراث واجب ہے وہ میراث دینے لگے، جس پر جس کا حق بنتا ہے وہ اس کا حق ادا کرے۔ یہ سارے احکامات زندہ ہو جائیں، اس کی ایک محنت ہے جو اجتماعی طور پر اور مشترکہ طور پر پوری امت پر ہے، کہ یہ کسی ایک طبقے کی محنت نہیں ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے۔ جس چیز کی محنت رک جاتی ہے یا چھوڑ دی جاتی ہے تو اس چیز میں آہستہ آہستہ کمی آنی شروع ہوتی ہے۔ زمینداروں کے لیے زمین کی ایک محنت ہے، جب زمین پر محنت کرنی چھوڑ دی جاتی ہے تو زمین سخت ہوتی جاتی ہے، اخیر میں سنگلا اور بالکل پتھریلی ایسی کہ بیج ڈالو تو بیج قبول کرنے کی استعداد نہیں۔ ایسے کاروبار اس کے لیے اس کی محنت ہے کہ کاروبار بھی اپنی محنت سے جڑا ہوا ہے، حکومتیں اپنی محنتوں سے جڑی ہوئی ہے، ملازمتیں، کارخانے، فیکٹریاں، سونے چاندی کی کانیں، کوئلے، پیٹرول اور پلاٹینم کی کانیں، اس کے کنویں، سب چیزیں اپنی اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہیں۔ کیونکہ ایسے ہی دین اور شریعت جو خالص انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی کے لیے اللہ نے دیا، کامیابی دین ہی میں ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ اعلان تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں کہ بھائیو ہماری دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، ہم کرتے رہتے ہیں اعلان، لیکن عقلی طور پر بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو جس چیز کو بناتا ہے، جو جس چیز کو بناتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے، اور جب اس کے بتائے طریقے پر وہ چیز استعمال ہوتی ہے تو اس کی منفعت، اس کی افادیت، اس کا فائدہ سامنے آتا ہے، اور جب اس پر استعمال نہیں ہوتی تو اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ معمولی سی گھڑی ہے، قلم ہے، آدمیوں کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی گاڑیاں ہیں کہ اس کے ساتھ وہ ساری اس کے طریقے بتلائے گئے ہیں، اس کو یوں دباؤ، اس کو یوں اٹھاؤ، یہاں پیٹرول، یہاں پانی، یہاں ہوا۔ تو گاڑی کا جو فائدہ ہے کہ جہاں آدمی پیدل ہفتوں میں پہنچتا ہے یہ گھنٹوں میں پہنچتا ہے، لیکن یہی گاڑی جو آدمیوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے
اگر بنانے والے کے طریقے پر استعمال نہ ہو تو سواریوں کا پہنچنا تو بعد کی بات ہے، اس کا جتنا نقصان ہے کہ ٹکر ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر کتنی جانیں، کتنا مال، کتنا کیا اس کا نقصان سامنے آتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسانوں کو دنیا کی مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی انسانیت کو یہ بات تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہر ایک اس کو جانتا ہے کہ جس نے سوئی بنائی، جس نے گھڑی بنائی، جس نے جو مشین بنائی، اس کو اس کے طریقے پر استعمال کیا۔ لیکن جب مسئلہ اپنے استعمال کا آتا ہے تو آدمی بے وقوف ہو جاتا ہے، جیسے جانتا ہی نہیں کہ اس کے غلط استعمال کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری مشینیں جتنی ہیں وہ تو استعمال ہوتی ہیں، استعمال تو انسان کرتا ہے۔ وہ معمولی سی سوئی ہو تو، جیب تین ہو تو، بندوقیں ہیں، رائفلیں ہیں اور مشینیں ہیں، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، مشین گنیں ہیں، یہ سب استعمال ہوتی ہیں، استعمال انسان کرتا ہے۔ کہ جب اس کا یہ جب بگڑتا ہے تو اس کا استعمال بھی بگڑتا ہے۔ جیسے کوئی پاگل یا کوئی عقل سے معذور یا کوئی نشہ کیا ہوا آدمی گاڑی چلاوے تو گاڑی کا کیا قصور ہے؟ آدمی کا قصور ہے کہ نشہ کر کے چلا رہا، تو خود بھی اور جتنے اس گاڑی میں بیٹھے ہیں سب کی جانیں خطرے میں۔ یہ پورا عالم جتنا انسانوں سے بھرا ہوا ہے، جب انسانوں کا استعمال غلط ہوتا ہے تو عالم پورا ہر وقت خطرے میں، کب زمینیں ہل جائیں، کب آسمان پھٹ جائیں، کب سورج گرہن ہو جائے، کب چاند گرہن ہو جائے، کب ستارے جھڑ جائیں، کب سیلاب کی شکلیں بن جائے، یعنی کب جنگیں چھڑ جائے، کب کیا ہو جائے اور دنیا آگ کی بھٹی بن جائے۔ اور یہی انسان جب صحیح استعمال ہوتا ہے تو ہر گھر جنت کا نمونہ، چاہے وہ جھگی ہے، جھونپڑی ہے، غریب ہے، کھانے کو ایک وقت میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ گھر جنت نشان ہے۔ گلی کوچے، گاؤں، شہر، صوبے، عالم پورا جنت نشان۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ زمین و آسمان اپنے درمیان دونوں حالات دیکھ چکے ہیں۔ وہ دن بھی دیکھے ہیں زمین و آسمان میں کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک، مشرق مغرب شمال جنوب میں امن ہی امن کی چادر بچھی ہوئی ہے، آپس میں پیار ہے، پریم ہے۔ کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کا اصلی مادہ تو الف نون سین انس، یہ وہ مخلوق کے جسے دیکھ کے ہی انس پیدا ہو، ایک آپس کی انسیت تھی، آپس کی محبتیں تھی۔ زمین و آسمان نے وہ دن دیکھے ہیں، امن ہے، چین ہے، آپس میں پیار ہے، پریم ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ گھر میں کمانے والا ایک اور کھانے والے 10، اور اس میں برکتیں ہیں، مہمان آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کہ اب 10 کما رہے ہیں اور سب لڑ رہے ہیں۔ اور یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ حدیث میں خود کہا، حق تعالی شانہ نے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی عملہ صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملعت یدیک شغلا ولا اسد فقرک۔ آدم کے بچے، جو کام تیرے ذمے کیا گیا ہے وہ تو اس میں لگ جا۔ جیسے گاڑی کہ جس پرزے کے جو کام ہے اس میں اس کو استعمال کیا جائے کہ پہیے ہیں، اس کے ٹائر ہیں کہ وہ ہوا کے لیے ہے، جب اس میں پیٹرول بھرنے کا کیا کام؟ اب پانی کی ٹنکی میں پانی ہے، پیٹرول کی ٹنکی میں، کہ جس کا جو کام ہے اس سے وہ لو تو اس کا نفع سامنے آئے گا۔ انسانوں کا پیدا کرنے والا خالق کائنات وہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے اس کام میں لگ جا جس کے لیے تجھے پیدا کیا، جو ذمہ داری تجھے دی گئی ہے اس میں لگ جاؤ۔
یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور کوئی ضرورت اٹکنے نہیں دوں گا، اسد فقرک، تمہاری کوئی سی ضرورت ہو کسی لائن کی، دنیاوی دینی ہر ضرورت کا انتظام، یہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا تو میں ہوں، قاضی الحاجات میں ہوں، تم وہ کرو جو تمہارے ذمہ ہے، پھر میں نے اپنے فضل سے جو ہمارے اپنے ذمہ رکھا ہے وہ سب میں کروں گا۔ اور اگر تم اس پر نہ آئے، اسی لیے ساری محنت اسی کی ہے کہ پوری امت کو بحیثیت امت کے اور عام انسانوں کو بحیثیت انسان اور خدا کا بندہ ہونے کے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، ہم دنیا میں کیوں ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یوں سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی بیکار محض پیدا کیے گئے ہو، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو جانور کے لیے ہے کہ جانور کے لیے کوئی شریعت ہے، نہ کوئی دین ہے، عذاب ہے، نہ ثواب ہے، برکت ہے، نہ زحمت ہے، نہ رحمت ہے۔ یہ جانور ہے، مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، زندگی کے جتنے دن ہیں اس کو پورے کر کے جانا ہے، مٹی بن جانا ہے۔ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، لیکن تمہارے ذمہ کچھ کیا گیا ہے، تم وہ کرو جو تمہارے ذمہ ہے۔ پھر دیکھو آسمانوں کو، پھر دیکھو زمینوں کو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین پر بسنے والے، آبادیوں میں رہنے والے اگر یہ دو کام کر لیں جو ان کے ذمے کیے گئے ہیں، ایمان بنا لیں، تقویٰ بنا لیں، اللہ کا ڈر اپنے میں پیدا کر لیں، ہر وقت اس کا فکر دامنگیر ہو، میری کسی حرکت سے، میرے کسی بول سے، میری کسی نظر سے، میرے کسی لقمے سے، میری کسی کمائی سے، میری کسی وقت کی کسی حرکت سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ راضی رہے۔ یہ دو کام ان کے ذمہ کے ہیں کہ آگے کہ زمین و آسمان کی برکتیں ہم کھول دیں گے، برکتوں کا تم انداز نہیں لگا سکتے، تمہاری نسلوں تک وہ چلے گی، علم کی برکتیں، عمل کی برکتیں، تقوی کی برکتیں، اخلاق کی برکتیں، ایک نے پیدا کیا اس کی الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، کہ پیچھے نسلیں کی نسلیں آتی چلی جائیں گی اور نوازی جاتی چلی جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے ایسے انسانوں کو جن کے ایمان نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کو قرآن آدمی اور انسان ہی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے کہ جانور بھی اپنے باندھنے چھوڑنے والے کو پہچانتا ہے، جون سے گھر والے اس کو باندھتے چھوڑتے ہیں، اس گھر کے بچے اگر دم سے لٹک جائے، اس کے سینگ سے کھیلنے لگے، اس کی پشت پر سوار ہو جائیں، کچھ نہیں، اور کوئی پرایا قریب سے گزر جائے تو مارنے کو، کہ اپنے پرائے کی تمیز تو جانور کو بھی ہے کہ تم کیسے انسان ہو، جس نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، تمہیں عدم سے وجود دیا، اور تمہارے لیے پھر اتنی بڑی آسمان کی چھتری، یہ زمین کا فرش، یہ پہاڑ، یہ سمندر، اس میں اٹھنے والی موجیں، اس کے اندر کے موتی مونگے، تم اسی کو نہیں جانتے ہو۔ اور پھر نادانی اتنی ہے، نادانی اتنی زبردست ہے کہ اپنی محنت کے جوہر کو چیزوں پر لگا کر اس کو اپنی ترقی سمجھتا ہے کہ انسان نے بہت ترقی کی۔ کیا ترقی کی کہ دیکھ لو فرنیچر کیسے ہیں، پلاسٹک کے بھی ہیں، لوہے لکڑی کے بھی ہیں،
کہ انسان نے ترقی کی، کہ بیوقوفی کی بات ہے، نادانی کی بات ہے۔ یہ لکڑی تو جنگل میں کھڑی تھی، جھاڑیوں میں، اور چاروں طرف کانٹے تھے، کہ وہ جنگل سے نکل کر یہاں کرسی کی شکل میں آ گئی، آفیسوں میں پہنچ گئی، پارلیمنٹوں میں چلی گئی، تو ترقی کس نے کی؟ آدمی نے کی؟ ترقی تو لکڑی نے کی، ترقی لوہے نے کی۔ اب یہ یوں کہتا ہے کہ آدمی نے اتنی ترقی کے لوہے کو اڑا دیا، بلکہ اس لکڑی کے جنگل سے لانے، خریدنے، کاٹنے، فرنیچر بنانے میں جتنا جھوٹ، جتنا سود، جتنی رشوت، جتنا غبن، جتنا دھوکہ، اتنا یہ آدمی تو ایسا گرا کہ ثم اسفل سافلین، کہ اس سے زیادہ کوئی کمینہ نہیں، اس سے زیادہ کوئی گرا ہوا نہیں، کہ لکڑی کے لیے اپنی انسانیت کو نے داؤ پہ لگا دیا، دو پوڑیوں کے لیے، کہ وہ انسانی شرافتیں، وہ انسانی استعدادیں، وہ صلاحیتیں کہ جس پر بڑی بڑی جنتوں کے سودے ہوا کرتے ہیں، کہ جس کے ایک سانس پر ووٹ نہیں ہلا رہا ہے، اندر ہی اندر ہے، معاملہ کر رہا ہے اللہ سے، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اپنے اور اللہ کے ساتھ کے تعلق کو صحیح کر رہا ہے، اندر ہی اندر استغفار اور توبہ کر رہا ہے، استغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ، پروردگار معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ تجھ سے میں نے بڑے عہد و پیمان کیے تھے، تجھے مانا، تیری مانوں گا، تیرے نبی کو مانا، نبی کی مانوں گا، لیکن ایک بھی میں نے پوری نہیں کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اندر ہی اندر استغفار کرتا ہے اور معاملہ اس کا صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ استغفرک للنعم التي تقویت بها على معصیتک، اس سے معافی مانگتا ہوں کہ نعمتیں آپ کی اور آپ کی نعمتوں سے قوت حاصل کی آپ کی نافرمانیوں پر، آستینیں چڑھائی، پانچے چڑھائے، آپ ہی کی دی ہوئی ٹانگیں، آپ ہی کے دیے ہاتھ، آپ ہی کی دی ہوئی آنکھیں، آپ ہی کی دی ہوئی زندگی، اور آپ کے مقابلے پر۔ اس لیے قرآن نے سود کے بارے میں جتنا سخت کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو۔ اگر نہیں کرتے ہو، اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتے ہو، سود نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم نے گویا پانچے چڑھا لے، آستینیں چڑھا لی کہ اب ہماری تیری جنگ ہوگی، کہ تمہاری طرف سے خدا رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اسی لیے سود کے 2 پیسے کو 36 دفعے کی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے زیادہ بدتر بتایا، لیکن شیطان ہے، فلاح رصاد، ہر وقت گھاٹ میں بیٹھا رہتا ہے، کس کا پانی کہاں مرتا ہے، کس کو کس راستے سے پٹکنا ہے۔ اسی لیے علماء نے کتابیں لکھی ہے، مداخل الشیاطین، شیطان کے داخلے کے راستے، عابدوں پر کس راستے سے، تاجروں پر کس راستے سے، زاہدوں اور دنیا سے بے رغبت انسانوں کے کس راستے سے، علماء پر کس راستے سے، طلباء پہ کس راستے سے، اساتذہ پہ کس راستے سے، داعیوں پہ کس راستے سے، وہی لکھا ہے اس میں۔ ایک مختصر سا رسالہ ہے مداخل شیطان اور تلبیس ابلیس، اور اس کی بات بتلائی، انما خلق ابلیس مزینا ولیس الیہ من الضلالۃ شیء، کہ شیطان تو پیدا ہی کیا گیا ہے، جو نافرمانی کی بات ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، جس پر اللہ جتنے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس شکل کو انتہائی حسین بنا کر انسانوں کی نظروں کے سامنے لاتا ہے، کہ بچ وہی سکتا ہے جس کے پاس ایمان کی فراست ہو۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ اس لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت
ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر چلو کہ ان کے راستے میں بھی یہ آئی ہے، حکومتیں بھی آئی ہے، دولتیں بھی آئی ہے، فوجیں بھی آئی ہیں اور سونے چاندی کے ڈھیر آئے ہیں، لیکن وہاں ایک ایمانی فراست تھی، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کون سا لقمہ میری جہنم کی طرف رہبری کر رہا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، آدمی کے جسم کی ہر وہ بوٹی جو حرام کے لقمے سے پرورش ہوئی ہو اس کے لیے جہنم بہتر ہے، لیکن اس حرام کے لقمے کو اتنا حسین بنا کر سامنے لاتا ہے کہ سیدھی شادی حلال کی کمائی میں تو دال روٹی کھاؤ گے اور سودی کاروبار کر لو، بینک سے لون پاس کرا لو، تمہارا اپنا سیپریٹ کاروبار، تمہارے بچوں کے اپنے سیپریٹ کاروبار، ان کی گاڑیاں الگ، تمہاری گاڑیاں الگ، اور گلی والے بھی محلے والے بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ جس کو سور کی بوٹی سے بدتر کہا ہے اس کو حسین بنا کر ایسے بدکاریوں کو، زناکاریوں کو، جھوٹ کو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانا، اس کو حسین بنا کر اس سے بچ وہی سکتا ہے جس پہ ایمان ہو۔ اس لیے ہماری یہ ساری محنت جو ہے خالی آنے جانے کا نام دعوت نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نام نہیں رکھا تبلیغی جماعت، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان، کہ اس محنت، اس راستے کے مجاہدے، یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ شہر روزہ، 4 مہینے پیدل سواری، قلعے، یہ صبح و شام کے اعمال، یہ انفرادی اجتماعی اعمال، کہ اس کے ذریعے ہر ایمان والے کا ایمان اتنا حرکت میں آ جائے کہ اس ایمان کی حفاظت میں، ایمان کے بچانے میں، ایمان کے بنانے میں اگر اسے جان دے دینی پڑے تو یہ جان دینے کو آمادہ ہو جائے۔ یہ 4 مہینے تو ہم کو بچوں کی طرح بچوں کو بھیجتے نا مکتب میں، چھوٹے بچوں کو، جاؤ مننے، نہیں ابا آج نہیں جاؤں گا، جاؤ مننے جاؤ، نہیں آج نہیں جاؤ، دیکھو آؤ گے نا کیڈبری کا اتنا بڑا چاکلیٹ دیں گے، اچھا اچھا جاتا ہوں۔ یہ 4 مہینے تو وہ ہیں بچوں کو کیڈبری دکھا کر کے جس طرح بھیجا جاتا ہے، لگا لو تھوڑا سا وقت، پھر لو، گھوم چل لو، پھر لو، کچھ مجاہدے کر لو، کہ آگے پھر کہ آگے اللہ کی طرف سے راہیں کھلتی چلی جائے گی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایمان کو بولو، ایمان کو سنو، ایمان کو سوچو اور سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رو رو کے اللہ سے ایمان مانگو کہ خدا دنیا جو مانگتی ہو ہم تجھ سے ایمان کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ایمان دے دے۔ کہ پھر جب ایمان آئے گا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس پہ ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو اللہ کی طرف سے راہیں دکھائی جاتی، کہ جہاں کوئی راہ نظر نہ آتی ہو، مسئلے کا حل نظر نہ آتا ہو، کہ ایمان کے راستے سے مسئلے کا حل نظر آئے گا۔ جہاں ساری طاقتیں جواب دے دیتی ہو اور یوں کہتی ہو کہ یہ تو مسئلہ لا انحل ہے، اس کا کوئی سولوشن نہیں، اس کا کوئی حل نہیں، کہ ایمان والے کو خدا وہاں راستے دکھائیں کہ پھر اس کی گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اندھیرے میں، اجالے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، گھروں کی تقریبات منانے میں، کہ اس کے دل کی رہبری اس کا ایمان کرے گا، یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اس پر انعامات کی بارشیں ہیں اور اس پر خدا کی پکڑ کا خوف ہے اور خطرہ ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بتائی کہ آپ نذیر و بشیر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پیارے نبی ہم نے آپ کو سب پر گواہ بنا کر اور نذیر و بشیر بنا کر بھیجا۔ کہ نذیر کس کو کہتے ہیں؟
نذیر خالی دھمکانے ڈرانے کو نہیں کہتے کہ نبی دھمکانے کے لیے آتے ہیں. نذیر کہتے ہیں انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں آگے آنے والے خطرات سے پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، خیر خواہانہ انداز میں باخبر کر دینا، اس کا نام نذیر ہے. کہ تم جو راہ چل رہے ہو کمائیوں میں، تم جو راہ چل رہے ہو راتیں گزارنے میں، تم جو راہ چل رہے ہو اخلاق و عادات میں، اس کے آگے کیا خطرات ہیں. ایک آدمی یہاں سے جا رہا جہاں مسجد، راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے کہ جو وہاں جاتا ہے پولیس والا پکڑ کے کہاں تھے، کون تھے، تم نے کیا دیکھا، کب تھے، کہاں سے آ رہے، پوچھ گچھ کتنی. اب یہ جو جا رہا ہے اس سے ادھر سے آنے والا نہیں چلا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی ہمارے ایک عزیز آئے ہیں، ان سے ملنے جا رہے ہیں. کہ نہیں اس راستے سے مت جاؤ. واہ صاحب، آپ کے یہاں اقریبا کا کوئی حق ہی نہیں ہے. کہ نہیں صاحب، عزیزوں کا حق ہے، قرآن نے کہا ہے، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں. لیکن جس راستے سے آپ جا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا رشتے دار چلا بھی جائے، ہوائی جہاز اس کا اڑ بھی جائے، آپ پہنچ بھی نہ سکتے. راستہ بدل لو. یہ جو اس پہ جس راستے سے جا رہا ہے اس میں جو پوچھ گچھ کا خطرہ ہے اس کو کیا لینا اس سے. اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے درمیان جس طرح توحید کی دعوت مشترک ہے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے صرف توحید خالص کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ. کیونکہ اسی طرح تمام نبیوں کے درمیان یہ کلمہ مشترک ہے، انی لکم ناصح امین. جس راستے ہم تمہیں لے جانا چاہ رہے ہیں، جو عقیدہ ہم تمہیں دینا چاہ رہے ہیں، جس عقیدے کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جس عبادت کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جس معاشرے کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جن احکامات کو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ خالص تمہارے بھلے کے لیے ہے، تمہاری خیر خواہی میں ہے، ہمیں کیا لینا. لیکن جیسے اللہ کی شان ساری دنیا ایک وقت سجدے میں پڑ جائے تو اللہ اللہ ہے، اور ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کمی آ جائے گی. اللہ تو اللہ ہی ہے. ایسے انبیاء کی نبوت ایک بھی نہ ہو پوری امت میں سے ماننے والا تو نبی کی شان وہی ہے جو اللہ کے ہاں ان کا مقام. اور سارے لوگ مان لیں تو بھی نبی کی شان. کہ ہم جو تمہیں بتلا رہے ہیں راستہ، اور نبوت کے بتلائے ہوئے راستے ہی کا نام دین ہے. نبوت کے راستے سے آئی ہوئی زندگی، نبوت کے راستے سے آئی ہوئی تعلیمات، اسی کا نام شریعت اور دین ہے. کہ ہم تمہیں جس شریعت کو کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں جس دین کو کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں جن کاموں کے کرنے کو کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں جس چیزوں سے رکنے کو کہہ رہے ہیں، ہماری کوئی غرض نہیں ہے، خالص تمہارے بھلے کے لیے. کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہاری جانیں بہت قیمتی، تمہارا مال بہت قیمتی، تمہارے میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں. کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، زمین و آسمان نے جس سے انکار کر دیا تھا اس امانت کی استعداد خدا نے تمہارے اندر رکھی ہے. اسی لیے روح کی غذا قرآن بنائی، اور جسم کی غذا کہ کائنات کی شکلیں، یہ شکلوں سے بنا ہے، مٹی، ہوا، پانی، آگ، یہ مختلف شکلوں سے. کہ جسم کی غذا کائنات کی چیزیں، اور روح کی غذا کہ خالص قرآن کے احکامات. اور عجیب بات بتائی ہے علماء نے کہ قرآن تو ایک ایسا بحر بے کنار، ایسا گہرا سمندر جس کی کوئی تہ نہیں ہے، اور کتنا وسیع ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور ہر ایمان والے کی روح کہ یہ ایسی ہے جیسے بارش کے زمانے میں، برسات کے دنوں میں جگہ جگہ پانی بھر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کھڈے ہوتے ہیں نا گاؤں میں، دیہاتوں میں،
کچے راستوں میں کہ اس میں بچے کھیلتے ہیں، چھپکاریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ مارتے ہیں اور کھیلتے اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس میں اتنا پانی ہے ہی نہیں کہ ہم ڈوب جائیں، تھوڑا سا ہے کھیل لو. کیوں کہ یہ ابھی سمندر سے بہت دور ہے، سمندر سے بہت دور ہے، بیچ میں خشک زمین ہے. لیکن اگر کینال بنا کر، نالیاں بنا کر، نہریں بنا کر اس جگہ کا کنیکشن اور اس کا تعلق اور رابطہ اگر اس سمندر سے ہو جائے اور سمندر کی اٹھنے والی موجیں اس میں آنے لگے کہ اب جب بڑے بڑے تیراک اور بڑے بڑے تیرنے والے ماہر کے ساتھ کسی وقت میں کوئی موج آئے گی چلی جائے گی. یہ قرآن اسی لیے دیا گیا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے خاص، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، براہ راست قرآن سے رابطہ قائم کرنے اور قرآن والی زندگی کو اپنے اندر میں لینے کے لیے مہینہ دیا گیا. اس لیے اس کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، جیسے سمندر اور پانی کا یہ گھڑا، یہ کھڈا، اس کے بیچ میں خشک زمین ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ایسے قرآن اور آدمی کی روح کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس، اس کا نفس. اس سے بڑی کوئی رکاوٹ نہیں کہ اس کے کچلنے، اس کے دبانے، اس کے مزمحل اور بے جان کرنے کے لیے اللہ نے روزہ دیا ہے. کہ جب روزے کے ذریعے قرآن سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، خواہشات کو دبا کر، خواہشات بہت ہیں، کمانے کی، خرچ کرنے کی، پہننے اوڑھنے کی، صورت شکل کی، فرنیچروں کی، شکلوں کی، کاروبار بڑھا، بہت ساری خواہشات ہیں کہ ان سب پر قابو پاتے ہوئے کہ اس وقت میں جہاں ہوں اس وقت قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے. میں مسجد میں ہوں، اللہ کا کیا حکم ہے کہ قرآن کیا ہے، خدائی احکامات کا مجموعہ ہے کرنے کے اور بچنے کے. کہ جیسے سمندر کی موج اٹھتی ہے اور اب یہ گھڑا باقی نہیں رہتا، یہ کھڈا نہیں کہلاتا، اب یہ سمندر کا جز ہے، سمندر کا حصہ ہے. جب اس میں بھی ایسی موجیں آتی ہے کہ جب ایمان کی، اس لیے سب سے پہلے قرآن پر ایمان کو کہا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام میم صاد ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں کاف یا عین صاد ہے. کیا مطلب ہے کہ جتنی شکلیں ہیں، یا تو ایک حرفی ہے یا دو حرفی ہے یا چھ حرفی ہے یا 4 یا 5، آسمان، زمین، قلم، سونا، چاندی، ڈالر، اسٹرلنگ، پیٹرول، پلاٹینم، ایٹم بم، یہ 4 حرفی 5 حرفی. یہ کیا کہا الف لام میم کے بارے میں کہ جتنے بڑے مفسر ہوں، جتنے بڑے ان کے پاس نکات و اسرار ہوں، سب نے یوں کہہ دیا ہم نہیں جانتے، اللہ عالم بالصواب، اللہ عالم بمرادی. کیونکہ خالی اتنا نہیں، قرآن پہلے دن یہ سبق پڑھا رہا ہے قرآن والوں کو کہ خالی الف لام را اور الف لام میم اور بہار نون اس کو نہیں، جتنی شکلیں 2 حرفی 6 حرفی 4 حرفی 5 حرفی ہیں، ان سب کے بارے میں یہ کہہ دو اس کو ہم نہیں جانتے. اسی لیے یوں کہا کہ شکلیں جتنی ہیں وہ 2 رخی ہیں، شکلیں جتنی ہیں وہ 2 رخی ہیں. ہو سکتا ہے یہ شکل نفع کی بنے، ہو سکتا ہے اسی شکل میں نقصان، ہو سکتا ہے حکومتی جان لیوا بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جیل سے نکال کر تخت شاہی پر اور مصر کی حکومت پر بٹھا دے. خدا ہے، یہ نہیں کہ جیل ہے تو ذلت ہی ہے، اور کنواں ہے تو موت ہی ہے، اور چھری ہے تو کٹنا ہی ہے،
آگ ہے تو جلنا ہی ہے، اور دولت ہے تو عزت ہی ہے، اور عہدہ ہے تو کام بڑھ ہی جائیں گے، کہ نہیں، ساری شکلیں دو رخی ہیں، ساری شکلیں دو رخی ہیں۔ ایک رخے تو اعمال ہی ہیں، تقوی پر کامیابی ہی ہے، تقوی ہو اور خدا ساتھ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سونا ہو اور آدمی سونے میں زمین میں دھسایا جائے، ہو سکتا ہے، اور سونا ہو، سونے کی چڑیوں کی بارش ہو اور عزت ہو سلیمان علیہ السلام کے لیے، یہ سونا تباہی بھی نہیں اور سونا کامیابی بھی نہیں، اس میں تو خدا کی طرف سے آئے گی۔ الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، تخلیق صرف اللہ کی صفت، ایسے ہی حکم اللہ، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، کہ شکلیں جتنی ہیں دو رخی ہیں، اسی لیے جو جہاں جس وقت جس شکل میں ہو اس شکل پہ اعتماد نہ کرے، اس شکل کے بارے میں جیسے الف لام میم کے بارے میں کہا ہم نہیں جانتے، ایسے اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنا کارخانہ، اپنا پیسہ، اپنا وجود، یہ کہہ دے ہم نہیں جانتے نفع ہے نقصان، وہ اللہ جانتا ہے۔ کہ پہلے یہ سبق پڑھو، قرآن والو پہلے یہ سبق پڑھو کہ اعمال جتنے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس پہ جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہے اس کے دل کو اللہ راہ دکھائیں گے۔ ایمان ہو اور امن نہ ہو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جن پہ ایمان ہے امن انہی کے لیے ہے، ایمان ہے تو امن یقینی ہے، ایمان ہے تو ہدایت یقینی ہے، ایمان ہو اور امن نہ ہو نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے صنعاء یمن سے ایک اکیلی کماری خوبصورت لڑکی زیورات میں لدی ہوئی صنعاء یمن سے پیدل چل کر آ رہی ہے مدینہ پاک۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے۔ راستے کی کارگزاری پوچھی، ہاں بیٹی کیا ہوا؟ امیر المومنین، جتنے آدمی راستے میں مرد، ہر ایک ایسا معلوم ہوا جیسے ماں جایا بھائی، جیسے بھائی اپنی سگی بہن کو کبھی گندی اور میلی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ تو مجھے کسی نے میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ جتنی عورتیں راستے میں پڑی ایسی معلوم ہوئی جیسے ماں جائی بہنوں کا آپس میں جیسی محبت ہے۔ امیر المومنین ایک بستی سے دوسری بستی میں جب آتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک ہی گھر کے کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئی، کہ جان کی، مال کی، عصمت کی، آبرو کی، کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب یہ کارگزاری سنائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بیٹی، ذاک شأن الایمان، ذاک شأن الایمان، ہاں بیٹی، ایمان کی یہی شان ہے۔ ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے، ایمان آتا ہے حفاظت آتی ہے، ایمان آتا ہے برکتیں آتی ہے، ایمان آتا ہے رحمتیں آتی ہے، ایمان آتا ہے مددیں آتی ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، پیغمبروں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ایمان ہو اور مدد نہ ہو، ایمان ہو اور امن نہ ہو، ایمان ہو اور برکتیں نہ ہو، ایمان ہو اور حفاظت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا اعمال جتنے ہیں وہ سب ایک رخے ہیں، شکلیں ساری دو رخی ہیں۔ اس لیے شکلیں اللہ نے دنیا میں اس لیے پھیلائی ہے کہ دیکھیں کون ان شکلوں میں عملوں کو بگاڑتے ہیں اور کون ان شکلوں سے پار ہو کے اپنے عمل کی حفاظت کر کے لے جاتے ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین پر پھیلے ہوئے تمام نقشے یہ تو دکھاوا ہے۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت کس کو کہتے ہیں؟
دکھاوا. جیسے کالا آدمی پاؤڈر لگاتا ہے، کریم لگاتا ہے، تھوڑی دیر ایسا معلوم سے بہت گورا دکھتا ہے، جیسے دکھاوا ہے. ابھی کھلے گا پول تھوڑی دیر کے بعد کہ میاں کیسے ہیں. ہاں، یہ جتنا گورک دھندا ہے سب دکھاوا ہے. پھر اللہ پاک اتنا بیکار ایسا دکھاوے کا کہ گھر میں اگر شو کیس ہے اور اس میں سبزی کا شہد ہے یا فروٹس کا شہد ہے، ہوتے نا کیلا، آم، سنترا، موسمی، انار، سیب، مٹی کے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے ہوتے ہیں. اکلوتا، نور نظر، لفت جگر، یوں کہتا ابا جی یہ کھا لوں؟ نہیں بیٹے، دیکھنے کا ہے، کھانے کا نہیں. ابا ہم تو کھانے دو، یہ موسم جا رہا ہے، سیزن جا رہا. بیٹے دیکھنے کا ہے، کھانے کا. آپ کا اکلوتا ہوں میں کہ ہاں تم اکلوتے ہی ہو. زمین و آسمان کے بیچ میں انسان اکلوتا ہے، اللہ کا بندہ اکلوتا ہے. باقی سب ایسے ہی ہیں کہ نہیں، یہ تمہاری صلاحیتوں کے لگنے کے لیے زمینوں کے ٹکڑے نہیں ہیں، راستے کے پڑے ہوئے پولیتھین کی تھیلیاں، ٹوٹی ہوئی چپلیں اور بوتلیں نہیں ہے. تمہاری صلاحیتیں لگنے کے لیے نبی آئے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں. کیا تمہارے ماں باپ کو تم سے محبت ہوگی جو نبی کو امت سے محبت ہوتی ہے؟ وہ بتاتے ہیں تمہاری صلاحیتوں کے لگنے کا میدان ایمان کی دعوت ہے. بناؤ ایمان کتنا بناتے ہو، کرو ترقی کتنی کرتے ہو، اپنے آپ کو سجاؤ اور اپنے آپ کو مزین کرو ایمانی صفات سے کہ آنکھیں صبر کے راستے، آنکھیں قناعت کے راستے، آنکھیں توکل کے راستے، آنکھیں خوف خدا کے راستے دیکھ رہی. کہ بناؤ کتنا بناتے ہو کہ تمہاری صلاحیتوں کے لگنے کی جگہ انی لکم ناصح امین. ہم تمہیں جانے لگانے کو جہاں کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں مال خرچ کرنے کو جہاں کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں دماغوں میں جو سوچنے کو کہہ رہے ہیں، ہماری کوئی غرض نہیں ہے تمہاری جانیں ٹھکانے لگ جائے، تمہارا مال ٹھکانے لگ جائے، تمہاری صلاحیتیں ٹھکانے لگ جائے، اور اس پر جتنے بڑے بڑے انعامات کے وعدے ہیں وہ تمہارے ساتھ خدا پورے کر دے. اس لیے پہلی بات یہ سمجھائی ہے انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں کہ تم جن شکلوں میں لگے ہوئے ہو پہلے یوں سمجھ لو کہ شکلیں ساری دو رخی ہیں. زہر ہے تو مر ہی جائے گا. کہ میاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو زہر کا پیالہ دیا تھا کہ یہ پاپ کٹے، لیکن ایسا پیا تھا جیسے روح افزا کا شربت پی رہے ہوں. کہ کیا ہوا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جس کے ساتھ اللہ کا نام لگ جائے، جس کے ساتھ اللہ کا کام لگ جائے، جس کے ساتھ اللہ کا کلام لگ جائے، پھر کیا بیچتے ہیں آسمان اور کیا بیچتی ہے زمینیں، پھر کیا بیچتی ہے طاقتیں اور قوتیں؟ کوئی کچھ نہیں. میرے اللہ کا نام بہت بڑا. پی لیا ایسا جیسے شربت پیا. بدر میں ایک صحابی آئے. اب بدر میں جب صحابہ گئے تھے تو اس وقت حالات ایسے بھی اور خیال بھی نہیں تھا کہ دشمن سے اس طرح مٹھبھیڑ ہوگی. چند تلواریں، چند گھوڑے اور نہتے بالکل. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی توڑ کر کے دی جاؤ اس سے کام کرو. دشمن یہ کہتا تھا ستیہ ناش جائے ہماری تلواروں کا. ہمیں جو رسوا کیا ہماری تلواروں نے بدر کے میدان میں کہ ہم یوں سمجھتے تھے کہ یہ ہے تو یوں ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوا، ستیہ ناش جائے. اور وہ ٹہنی کو کسی کی گردن کے قریب لے جاتا تھا، اس سے پہلے گردن نیچے آ جاتی. کہ کس نے کہا کہ تلوار سے کٹتے ہیں ٹہنی سے مرتے ہیں؟ نہیں، مرتا وہ ہے جسے خدا مارتا ہے، جیتا وہ ہے جس کو خدا جلاتے. کہو لا الہ الا اللہ، ہر ایک کو لا الہ الا اللہ کی. اسی لیے تمام نبیوں کی پہلی دعوت توحید خالص کی کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ جو جہاں جس شکل میں ہے، حکومت والا حکومت کی شکل میں، دولت والا دولت کی شکل میں، ہتھیاروں والا ہتھیاروں کی شکل میں، فوجوں والا فوجوں کی شکل میں،
جو جہاں جس شکل میں ہے پہلے یوں کہہ دے لا الہ، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، بنانی نہ بگاڑنی، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ، اور وہ ایسی ذات ہے کہ نفع کی شکل میں نقصان، نقصان کی شکل میں نفع۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ 7 سمندروں کی تہتی تو اس کو دکھتی ہے، اب کوہ کے اوپر موسیٰ کے ہاتھ کا ڈنڈا اللہ کو نہیں دکھتا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ جو جواب دے رہے ہیں وہ تو اپنے علم کے حساب سے دے رہے ہیں، جس کو علم انسانی کہتے ہیں، اور خدا انہیں علم الہی دینا چاہ رہے ہیں۔ اب اپنے علم کی روشنی میں جواب دیا، عصائی اتوکل علیہا احش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب، ڈنڈا ہے میرا ہے، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جوڑتا ہوں، اور بہت سارے اور بھی کام ہوتے ہیں۔ اچھا ڈنڈا ہے آپ کا ہے، کارخانہ ہے میرا ہے، جاب ہے میری ہے، آفس ہے میرا ہے، دولت ہے میری، اچھا آپ کی ہے، القیہ یا موسیٰ، ڈال دو، القاہ، اب جیسے ڈالا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ کیا ہے جی سمجھ میں آ گیا، پڑھ لیا سبق، کوئی کچھ نہیں، جو آپ چاہے وہ ہیں، آپ چاہے تو ڈنڈا ہے اور آپ چاہے تو اڈا ہے، کہ یہ تمہیں سارے بنی اسرائیل کو پڑھانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو، عالم کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ یہ عالمی نبی کے وارث ہیں اور عالمی نبی کے نائب ہیں، اور علماء ورثۃ الانبیاء، کہ تمہاری ذمہ داری ہے مشرق مغرب کی پھیلی مخلوق کو یہ سبق پڑھاؤ، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، کارخانے والوں، حکومتوں والوں، تم جہاں جو جس شکل میں ہو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو اللہ چاہے۔ اب پھر پکڑوا رہے ہیں خدا، جب دوڑتا بھاگتا اجدہ ہو گیا تو یہ کہ پکڑ لو۔ اللہ اپنے امر کی طاقت بتانا چاہتے ہیں، اسی لیے کہے یہ خدا کرے کہ اس راستے سے قرآن میں جو اوامر ہیں اس کے ہر امر میں کتنی بڑی طاقت ہے، جتنے اللہ بڑے ہیں اتنا ان کا حکم بڑا، جتنی اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت، جیسے قوم عاد نے دنیا ہماری تھی نہیں، منا شد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت والا کون؟ تو نبی نے سمجھایا تھا کہ جس نے تمہیں وجود دیا ہے وہ اس سے بہت بڑی طاقت والا ہے، کہ اس کے ہر حکم کے ساتھ اس کی وہ طاقت ہے۔ لیکن یہ نفس کم وقت جو ہے یہ بیچ میں آ رہے ہیں، آنے نہیں دیتا اس کو ادھر سے۔ آنکھوں سے متعلق قرآن کی آیت کی تلاوت بہت شاندار لہجے میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، صاد بھی سیٹی کی طرح بجاتے ہیں، لیکن وہ آیت آنکھ میں نہیں جا رہی ہے، بد نظری کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے کہ موت کیسے آئے گی، کہ ابھی تو نفس وہاں بہت موٹی تہیں جمی ہوئی ہے نفسوں کی، آنے ہی نہیں دیتے۔ جیسے وہ زمین میں بہت سنگلاخ ہوتی ہے تو ہاوڑے بیکار ہو جاتے ہیں، کدالیں بیکار ہو جاتی ہے، خود کے نہیں دیتا، چٹانوں سے زیادہ سخت، کہ اس سے زیادہ سخت ہے نفس۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا وما ابرئ نفسی، نبی ہے۔ اب بھائیوں نے جو اسکیم بنائی تھی اور اپنی اسکیم میں کیا کہہ رہے تھے، ہم بہت سکسیسفل جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے تھے، ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں، ہم نے بنایا ہے ایک پروگرام، کیا کہتے ہیں، ہم نے بنایا ایک منصوبہ، یوسف کو باپ سے جدا کرنا ہے، کسی اجاڑ کنویں میں ڈالنا ہے، بازار میں کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا ہے، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ابا روتے رہے، رونے دو، ہمیں آتی ہے
چالاکیاں، ہمیں آتی ہے ہوشیاریاں. اب تھے کون؟ ایرے غیرے تھے، نبی کی اولاد تھے. اس لیے کسی کو بڑے باپ کا بیٹا ہونے، بڑے خاندان کا، اونچی برادری کا ہونے سے ناز نہیں کرنا چاہیے. اس کی صلاحیتیں کب کہاں غلط لگ جائے. نبی کے بیٹے ہیں، صلاحیتیں غلط لگ رہی ہے. اور وہ اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہیں آدم ثانی کہا گیا، لیکن گھر کا بیٹا کہ اس کی دوستیاں گوروں کے ساتھ. بشر نوح بابدا بنشست، بشر نوح بابدا بنشست خاندان نبوت اشگم تک. گوروں کی صحبت نے، گوروں کی دوستیوں نے ناک کٹوا دی. اس لیے کبھی کسی کو اترانا نہیں چاہیے. بندے ہیں، بندگی کے ساتھ جینا ہے، بندگی معلوم کرنی ہے، بندگی سیکھنی ہے. ہر حلبے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. ابا سے یوسف کو کیسے لیں؟ ابا جی یہ یوسف ایک جگہ بیٹھے بیٹھے طبیعت اس کی اٹھتا جائے گی. آدمی کو تھوڑا سا جیسے آپ چہل قدمی کرتے ہیں نا، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، سامان لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ نہیں، وہاں سب مسجد میں بیٹھے بیٹھے گھٹن ہو رہی ہے تو بہت سخت گرمی ہے. ہاں تو وہاں چلیں جس کے ہاتھ میں صبح سویرے جس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے وہاں چلا. ہمیں یہ کیا فرشتوں کا جھنڈا اور ایمان کا جھنڈا، یہ تو ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا کہاں جائے گا؟ ہم تو وہاں جائیں گے. پتہ ہی نہیں ہے کہاں کیا کر رہے ہیں، صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہے. نبی کے بیٹے ہیں، صلاحیتوں کا رخ غلط ہو گیا. اسی لیے یہ کہتے ہیں صرف ایمان کی طاقت ہے جو آدمی کو سجاتی ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر میں تال لیا تھا خالد بن ولید کو، ہوا تو بہت بڑا حادثہ، احد کا سارا پانسا پلٹ گیا. حضور خود زخمی ہو گئے، دندان شہید ہوئے. 70 بڑے بڑے صحابہ ایسے شہید ہوئے کہ اس کے بعد بے پناہ خون کی دریا بہی ہے امت کی، اور سروں کے مینارے بنے ہیں. لیکن کہاں سے لائے گی مصعب کو، اور کہاں سے لائے گی حمزہ ابن عبد المطلب کو؟ کہ ساری امت ہو کر کے ایک حمزہ ابن عبد المطلب کو نہیں لا سکتی. یہ سارا ہوا تھا خالد کی وجہ سے. خالد نے مورچہ خالی جیسا حملہ کر دیا اور سارا پانسا پلٹ گیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہ نبوت کی نظر تھی، وہ خیر خواہانہ نظر تھی، وہ تربیتی نظر تھی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نظر بدلنی ہے، فکر بدلنا ہے. جن فکروں کے ساتھ دنیا چل رہی ہم بھی انہی فکروں کے ساتھ، جن نظروں کے ساتھ دنیا دیکھ رہی انہی نظروں کے ساتھ ہم بھی. اس ساری محنت سے اپنی فکریں بدلنی ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر میں سے کوئی حصہ مل جائے. یہ کیا فکر تھا آپ کا؟ کہ آپ کا فکر ہر ایک کی صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے، ہر ایک جہنم کی راہ سے بچے، ہر ایک جنت کی راہ چلنے والا بنے. ایک نظر میں تال لیا کہ جوان ہے، بہت کام کا کھلونا بنا ہے دوسروں کے حد میں. دوسرے استعمال کر رہے ہیں اس کو جیسے ہم کو دوسرے استعمال کر رہے ہیں. سب سے زیادہ تو ہمیں ہمارا نفس استعمال کر رہا ہے نا لوگ. جیسے مالداروں کے لڑکے کسی سے دوستی ہو گئی کہ اب انہیں اوباش، بدماش، گنڈے، شرابی، کبابی، جوئے باز وہ استعمال کر رہے ہیں. لٹیرے بن رہے ہیں، ڈاکو بن رہے ہیں، گنڈوں کے گروپ میں جا رہے ہیں. یہ کیا ہوا کہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ خالد ہے بڑی جان کا آدمی، اور کیا جوان ہے، اب خوبصورت بھی ایسا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکل ان کی دونوں کو بالکل ایسی ملی ہوئی تھی کہ پہلی نظر میں کوئی تار نہیں سکتا تھا کہ عمر ہیں کہ خالد ہیں. اور جی جان ایسا کہ جب ایمان پر آئے ہیں، ایمان اندر میں شجاعت پیدا کرتی ہے. جیسے کفر رعب پیدا کرتا ہے، وقذف فی قلوبہم الرعب. کفر کے نتیجے میں مرعوبیت ہے،
اور ایمان میں شجاعت و دلیری اور بہادری ہے، یہ اس کی میراث ہے۔ جیسے باپ مر گیا تو زمین میراث میں ملی، کہ ایمان آیا تو شجاعت و بہادری آئی۔ ایمان میں ذوق ہوا تو مرعوب ہو گئے کہ ابھی تو بھاؤ بڑھے بھی نہیں ہیں، اس سے کل سنا تھا کہ وہ پیٹرول کا بھاؤ بڑھنے والے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ جوان کے حضرت کے پاس تھے، پڑھنا لکھنا سب ہوتا تھا حضرت کے یہاں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چائے کی عادت تھی، چائے پیتے تھے بہت، اور شاندار اسٹرانگ بہت تیز۔ معلوم ہوا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے چائے چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی؟ کہ جی پتی بہت مہنگی ہو گئی، چائے کی پتی بہت مہنگی ہو گئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، پوچھا یوسف تم نے چائے چھوڑ دی؟ جی ابا جی۔ کیا بات ہوئی؟ جی پتی بہت مہنگی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ میں کیا کریں گے؟ کون پلا رہا تھا پہلے؟ جو پلا رہا تھا وہ تو حی و قیوم ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے بے پناہ خزانے ہمارے پاس ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور تمہاری وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اعلان ہے ہماری طرف سے ہر ایک کے روزی رساں میں۔ یوسف یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تو اللہ کے ساتھ کی بدگمانی ہے۔ سستی تھی تو وہ پلا سکتا تھا، اب مہنگی ہو گئی تو وہ نہیں پلا سکے گا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اب آج حاجی، نمازی، قاضی، داعی، تبلیغ سب اسی کو رو رہے ہیں، مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ خدا مر گیا تمہارا؟ حی قیوم، خدا کرے ہمارا ایمان۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جب یہاں ہندوستان میں لوگ مرتد ہونے شروع ہوئے، بہت لوگ مرتد ہو رہے تھے، دین سے بے دین ہو رہے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بے چینی، ہائی امت آئی، اب تو امت ہاتھ سے چلی گئی، اور اس پر مایوسی کی کیفیت، اور اسی کیفیت میں ہجرت کی نیت سے چلے گئے حرمین شریف میں۔ لیکن فکر تھا امت کا۔ وہاں کے جو اس وقت کے چوٹی کے علماء تھے، ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ جی کیا بات ہے، اللہ تو وہی ہے اپنی ذات و صفات میں، حی و قیوم، قرآن وہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جتنے ارشادات، خدائی وعدے، نبوت کی زبان، وہ سارے اسی طرح حق ہیں۔ پھر روز امت کیوں ذلت کے گھڑے میں جاری؟ تو علماء نے تو آدمی جیسی اینک لگاتا ہے نا، جس کی جیسی اینک ہوتی ہے اس کو ویسا دکھتا ہے۔ کالی اینک والے کو ساری دنیا کالی نظر آتی ہے، گورا چٹا آدمی بھی کالا نظر آتا ہے، اینک بھی اس کی کالی ہے۔ تو ان کے اینک کی علم کی کہے کی، تو انہوں نے سب نے متفقہ طور پر یہ جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ امت میں علم بہت کم ہے، علم کی کمی کی وجہ سے امت کا یہ حال ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، مجھے آپ کے جواب سے اتفاق نہیں ہے۔ علم ایک آیت کی کتنی تفسیریں، وہ قرطبی نے یوں کہا، اور ابن کثیر نے یوں کہا، اور خازن نے یوں کہا، اور مدارک نے یوں کہا، اور جلال الدین سیوطی نے یوں کہا، ایک آیت کی کتنی تفسیریں، متقدمین کی یہ ہے اور متاخرین کی ہے، ایک حدیث پر کتنے اقوال۔ ہمارے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں حدیث کا سبق، اس میں 19 قول ہیں، اس میں 39 قول ہیں، اس میں 20 قول ہیں۔ یا اللہ، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اس پر اتنے قول، یہاں آیتیں کی تفسیریں اتنی ہیں، اقوال اتنے ہیں، اور
فقہ اسلامی اور اسلامی فقہ مسئلے مسائل کے علماء نے مفتیوں نے تو بال کی کھال نکال کے رکھ دی. میں انہی دنوں میں وہ جب میں نے یہ مضمون پڑھا تھا ایک تفسیر دیکھ رہا تھا, اس میں عجیب بات ملی کہ کسی کے گھوڑے نے لات مار دی تو وہ مفتیوں نے یا اللہ, میں تو پڑھتے پڑھتے ہنس رہا تھا کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے. وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا اللہ ماری یا کھلا تھا اللہ ماری, اس کا مالک اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا یا پیچھے سے ہانک رہا تھا, وہ کسی کے کھوٹے پہ بندھا تھا یا اس کے گھر بندھا تھا, کہ یہ ساری شکلوں میں تاوان کس پر آئے گا وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے. جب بال کی کھال نکال دی, یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بالکل نہیں, علم بہت ہے بہت ہے. پھر ان علماء نے کہا کہ پھر آپ فرمائیے کیا بات ہے, کہ میرے نزدیک تو اللہ کے وعدوں پر یقین اتنا بھی نہیں ہے جتنا ایک مخلوق کے وعدے پر یقین ہے. اور پھر مثال دی, ایک آدمی کی ملازمت طے ہو گئی کسی کے آفس میں, کسی کی دکان پر, کسی کے کارخانے میں, بھائی صبح 8 سے شام کے 5 تک تمہیں ہمارے یہاں آنا ہے, کام کرنا ہے, اب مہینے کے بعد ہم تمہیں یہ تنخواہ دیں گے. اب مہینہ کس نے دیکھا, 20 دن کے بعد 31 دن کے بعد پتہ نہیں کیا حادثہ, پتہ نہیں کیا رکاوٹ, لیکن صرف اس یقین پر کہ مہینے کے بعد اس کے یہاں سے یہ تنخواہ ملے گی, اور وہ جو خاکہ سوچ رکھا ہے کہ پہلی تنخواہ پر بچوں کی کتابیں, دوسری تنخواہ پر ان کے عید کے کپڑے, گھر کی جزگی کا سامان, جیسے ہی 8 بجے جاتا ہے سب سے پہلے انٹری سگنیچر, میری حاضری ہو گئی, دیکھ لو گھڑی, آج کی میری تنخواہ طے ہو گئی, اور میری اس تنخواہ پر میری وہ ضرورتیں ہونا یقینی ہو گئی. یہ وعدہ کس کی طرف سے ہے؟ اور اتنا نہیں, میں تو اس سے آگے عرض کرتا ہوں, یہ 8 بجے جاتا ہے تو جاتا تو ہے, آفس کا کام ہے بھائی, فائلیں دیکھنی ہے, کھاتے دیکھنے ہیں, کمپیوٹر کا کام ہے, تم اس کے انجینئر ہو, نوکری تو اس کے لیے طے ہوئی ہے, لیکن گئے صاحب, اور جو اس کا مالک تھا آفس والا, اس نے کہا اچھا آ گئے تم, پھر ایسا کرو وہ منع کو گھر سے لے آؤ. منع کو گھر سے لے آنے جا رہے ہیں. کون؟ یہ جو شوٹر بوٹر بن کے آئے ہیں, اور یہ وہی ہے, اس کو اس کی ماں چیختی رہی, بیٹا بھائی کو لو, میں ذرا کپڑے دھو لوں, میں نے اپنی ماں کی نہیں سنی, اور صاحب نے کہہ دیا تو بہت اچھا. اور جس منع کو لا رہے ہیں اس کی ناک بہ رہی, اس کے منہ سے لال ٹپک رہی, اس کے سارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, اور پھر بھی پیار کرتا کرتا لا رہا ہے. لاتے ہی بٹھایا میز پر, اور وہیں اس نے پیشاب کر دیا. کون صاف کرے گا؟ بابو یہ صاف کر رہے ہیں کہ آپ کی ملازمت اس کے لیے, اس کا گھوم منہ صاف کرنے کے لیے آپ کی ملازمت کیا ہوئی تھی؟ آپ تو کمپیوٹر کے ماہر ہیں, آپ تو انجینئر ہیں, آپ تو سی اے ہیں. جہاں کی یہ سب کرنا پڑتا ہے کہ یہ خوش ہو جائیں, اور ہم یوں کہیں کہ نہیں صاحب وہاں تو ادھر بہت ٹھنڈا علاقہ ہے, ہم تو گرم علاقے کے رہنے والے ہیں, وہاں تو لوگ چاول کھاتے ہیں, ہم تو روٹی کے علاقے کے ہیں, اور وہاں تو پانی نہیں ہے. اس سے سبق لو, جس کی پڑھائی, جس کی ڈگری, جس کا کام, جس کی سیلری, جس کی تنخواہ, لیکن اس بچے کا منہ صاف کر رہا ہے اس سیلری اور اس تنخواہ کے یقین پر. اور ہو سکتا ہے وہ مر جائے, ہو سکتا ہے یہ بیمار ہو جائے, ہو سکتا ہے کمپنی فیل ہو جائے, ہو سکتا ہے تنخواہی کے دن کوئی واقعہ پیش آ جائے, 1000 قصے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک مخلوق کے وعدے پر یہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, جبکہ ہر وقت خطرہ ہے کہ پتہ نہیں وہ وعدہ پورا ہو گیا نہیں. کہ اتنا بھی یقین اللہ کے وعدوں پر نہیں ہے. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا,
جو اپنے میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے گا اللہ اس کا کام آسان کر دیں گے. ان اللہ مع الذین اتقوا، کیا دیکھتے ہیں فلاں کا سپورٹ ہے، فلاں ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہے، یوں ہے. مجھے تو بڑا مزہ آیا، ایک واقعہ میں نے پڑھا ایک کتاب میں. ایک جگہ فسادات تھے اور بہت قتل و غارت ہو رہی تھی. اس میں ایک مولوی صاحب، ان کا اس علاقے میں جانا ضروری جہاں یہ مار کاٹ ہو رہی ہے. خیر وہ فساد ختم ہو گیا، حالات ختم ہو گئے، سب ٹھیک ہو گئے. یہ سب دو چار مولوی صاحبان آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھی. یار فلاں وقت میں ایسا ہوا، میرا جانا بہت ضروری ہے، میں تو گیا اور الحمدللہ صحیح سالم واپس آیا. فوراً زبانوں پر یہ آیا، اچھا پاس بنوا لیا تھا. کیا کہتے بناتے نا، پاس بنوا لیا تھا کہ نہیں جی کوئی پاس نہیں. تو پھر پولیس والا ساتھ گیا تھا کہ نہیں، کہ پھر کہنے لگے کیوں حدیث میں دعا نہیں ہے؟ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جواب میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کفیت ووقیت وہدیت، تیری کفایت کر لی گئی، تو بچا لیا گیا اور تجھے راہ دکھا دی گئی. یہ جھوٹ ہے؟ پولیس والا ساتھ جاتا تو میں بچ جاتا، اللہ ساتھ ہوتے تو نہ بچتا. علم تو بہت ہے، یہ دعا بھی پڑھتے ہیں وہ دعا بھی پڑھتے ہیں. اس لیے صحابہ کا ایمان بالغیب کہ زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، خدا رسول کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہی تو وجہ تھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، صحابی ہیں اونچے درجے کے ایمان والے، جن کا ایمان معیاری ہے. ابو درداء تمہارے مکان پر آگ لگ گئی؟ کہ نہیں جی میرے مکان کو نہیں لگی. دوسری آئے کہ جی آگ لگ گئی؟ کہ بالکل نہیں لگی. تیسری آئے کہ جی مکان جل گیا؟ کہیں میرے نہیں لگی. چوتھے آئے، ان کا کیا عجیب بات، لگتے لگتے آ رہی تھی اور کتنے جل گئے، تمہارے مکان پہ آ کے بجھ گئی. ان کا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میرے مکان کو نہیں لگی. ایسی کیا بات ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وحی الہی ہوتی ہے جو زبان سے جاری ہوتی ہے. آپ نے یوں فرمایا جس نے صبح کو یہ کلمات کہے شام تک، اور جس نے شام کو یہ کلمات کہے صبح تک، اس کے یہاں کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. او اصدقکم او اصدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو 3 دونا 6 آنکھیں دیکھ کر آئی، میں تمہاری نظروں کی تصدیق کروں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کروں؟ اور یہ میرا ایمان ہے کہ 6 نہیں 6 کروڑ آنکھیں، 6 ارب آنکھیں ایک وقت میں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. آج 6 ارب انسان دھوکے میں ہیں، آسمان سے یوں اور فلانا ستارہ اور فلانی زمین اور فلاں جگہ یوں اور یوں، سب دھوکے میں ہیں. اس لیے قرآن میں تو بہت پیار کے ساتھ سمجھا، خدا کرے ہمیں قرآن سے لگاؤ ہو جائے. تو قرآن پڑھتے بھی نہیں، قرآن سیکھتے بھی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ایسا غلط، قلب کو قلب اور قلب کو قلب. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ روز کھاتے رہتے ہیں قل هو اللہ احد، کھا جاؤ اللہ ایک ہے. چھوٹی کاف سے پڑھ کے کھا جاؤ جی، کھا جاؤ اللہ ایک ہی تو ہے، وہ کھا جاؤ اس کو. اب یہ بند کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ ہے، یہ نماز تیری آسمان سے فرشتے کروائے گی. قرآن پڑھو، صحیح پڑھو، سمجھو، اس کو زندگی میں جگہ دو، اور پھر اس کی دعوت کہ کیا سمندر کی موجیں جو قرآن احکامات کی زندگی میں کہ کسی پر توجہ کرے، نظر ڈالے تو کایا پلٹ جائے.
آسمان کو دیکھ لے تو آسمان تھرتھرا جائے۔ قرآن قرآن ہے، خدا ہمیں اس سے لگاؤ دے۔ اسی لیے ہماری یہ ساری دعوت جو ہے خالی 5 کاموں کی نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں 5 کام ہوتے ہیں، 5 کام ہوتے ہیں، 5 کام ہوتے ہیں تو تمہارے گاؤں، تمہارے گھر سے سود گیا، تمہارے گھر میں نقاب اور پردہ آیا، تمہاری کمائی میں حلال آیا، کہ ہماری محنت پورے قرآن کے پوری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے، سنوروں کا نام نہیں ہے۔ اس محنت، یہ موٹے موٹے اعمال استعداد پیدا کرنے کے لیے، کہ پھر اس کے بعد ایک اس میں صلاحیتوں میں، استعدادوں میں جلا پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے پورے قرآنی زندگی جینے کی۔ اس کا یہ مہینہ دیا ہے کہ شیطان جو رکاوٹ بنتا ہے اس کو ڈال دیا، نفس اس کو مزمحل کرنے کا۔ ابھی روزہ افطار کیا تھا، پھر شہری، پھر افطار، پھر شہری، پھر روز ہتھوڑے بج رہے کہ اس کے کمزور کرنے کا، اور اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا، دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ اب پھر یہاں تک کہہ دیا یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ او بھلا چاہنے والے، 11 مہینے بہت اچھلا ہے، بہت بغلیں بجائی ہے، اپنی منمانی، اور جو جدھر شیطان نے نچایا ناچا ہے، شیطان کی پھونک، شیطان جو ہے زیادہ محنت نہیں کرتا، حدیثوں میں آتا ینفث بس، لیکن اتنے کمزور ہیں کہ اس کی پھونک ہی پر ناچنے لگتے ہیں۔ 11 مہینے بہت کر لیا، اب 1 مہینے اپنے آپ کو یا باغی الخیر اقبل، بھلا چاہنے والے آگے بڑھ، میدان کھلا ہوا ہے۔ کتنا تقویٰ بناتا ہے، کتنا ایمان بناتا ہے، کتنا توکل بناتا ہے، کتنا خدائی وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ اعمال میں آگے بڑھتا ہے، کتنا وعیدوں کے خوف سے، گناہوں سے بچتا ہے۔ میدان کھلا ہے 1 مہینے تک، تو ہے تیرا خدا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن ہے، اور قرآن کے زندہ کرنے کی نبوت کی محنت ہے۔ یہ سارے اسباب تیرے پاس ہیں، بڑھ کتنا بڑھتا ہے؟ نہیں، ہماری تو واپسی ہے، ہمارا تو ٹکٹ آج ہو گیا ہے۔ جو اس ذہن سے بیٹھے ہوں ان کو یہ باتیں اترے گی ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ باتیں اترے گی۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے اپنا فکر بدلو، اور یہ اللہ کا دستور ہے، زمین پر بسنے والے جب اپنے ارادے بدلتے ہیں تو آسمانوں والا بھی اپنا ارادہ بدلتا ہے۔ زمین پر بسنے والے جب ظاہر کے خلاف، مشاہدات کے خلاف، مغیبات پر یقین کرتے ہوئے قدم اٹھاتا ہے، خدا ان کی مدد ظاہر کے خلاف کرتا ہے کہ شکلیں کوئی نہیں زندگی کی، شکلیں موت ہی کے، وہاں خدا زندگی کی لہریں دوڑا دیتے ہیں۔ ہم تو بہت بوجھے ہیں ذرا سے میں، اسی لیے اللہ نے رمضان، ہم جانتے ہی کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کہ قرآن پڑھ بھی رہے تو غلط، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت میں اللہ پاک کہ یہاں تو ایسے بندوں کی پوچھ ہیں جن کے پاس صاف ستھرا دل ہو، بڑی قاف سے اور چھوٹے قاف سے، کہ ایسا آدمی جو بہت کتے کا خوبصورت پلہ لے کے آیا اللہ کی جناب میں، اس کا بڑا اعزاز ہوگا وہاں۔ قلب اور کرنے اتنا فرق ہے، جانتے ہی نہیں، سیکھتے ہیں نہیں، بس مذاکرے کر لیے ہم نے۔ سب سے یوں آتا ہے، حیات صحابہ میں ہے، جو مسلمان ہوتا تھا سب سے پہلے اسے نماز سکھائی جاتی تھی۔ نماز کیسی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور نے پڑھ کے دکھائی، اس لیے عجیب بات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چاروں ارکان کر کے دکھائے۔ اب کتنے مختصر کہ 2 رکعت پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کر دکھایا صبح سے شام تک کا، حج 5 دن اپنے ساتھ مجمع کو لے گئے، یہ مینا کا دن ہے،
یہ عرفات کا دن ہے، یہ مزدلفے کی رات ہے، یہ مینا کے دن ہے، یہاں کنکریاں مارنی ہے، ذبیحہ کرنا ہے، سر منڈانا ہے، اور وہاں مکے جا کے طواف زیارت کرنا ہے، جاؤ حج ہو گیا۔ حج تو اس طرح سکھایا عملی طور پر، لیکن حاجی کیسا ہو، گھر سے چل کر گھر آنے تک اس کی ہر ادا، اس کی ہر حرکت، اس کی ہر سکنت، اس کا لقمہ، اس کا کپڑا، اس کے اخراجات، پیچھے والوں کے انتظامات۔ یہ نماز تو 2 رکعت پڑھ کے دکھائی، لیکن نماز کیسی ہو، نماز کا اندر کیسا ہو، باہر کیسا ہو، بدن کی پاکی کیسی ہو، جگہ کی پاکی کیسی ہو، تکبیر، ہم تو تکبیری ہیں، ہم کو تو کہنی نہیں آتی۔ تکبیر میں کیا کرتے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کہ کائے کے لیے ہاتھ اٹھانے؟ کہ یہ تکبیر تحریمہ میں جو رفع یدین ہے اور ہاتھوں کا اٹھانا ہے، یہ تو برات کے ہاتھ ہیں۔ آدمی جب کسی مسئلے میں کوئی اس سے پوچھا، بھائی تم تھے وہاں؟ نہیں صاحب، میرا کیا تعلق اس سے؟ تو آدمی یوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کہ نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھوں کا اٹھانا یوں تھا، یہ زمین و آسمان، اس کی ہر چھوٹی بڑی شکل، میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ اکبر، میں تو اس کا ہونے آیا ہوں۔ ہم نیتی باندھتے ہیں کہ آ جاؤ، آپ کو گھیر کے لے آؤ۔ اب نیت بھی بندی ہے، سورہ فاتحہ کا کیسٹ بھی چل رہا، بیوی سے باتیں بھی ہو رہی، کچن میں بھی ہوا ہے، گاڑی میں بھی بیٹھ گئے، کچن بھی دیکھ لیا، سب اللہ اکبر۔ یہ نماز، اسی لیے فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب نماز میں 5 باتیں پیدا ہوتی ہے تو یہ نماز اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آسمان سے قدسی طاقتوں کو زمین پر کھینچ کر لے آتی۔ جیسے صحابہ کے واقعات ہیں، ایک صحابی اپنے کاروبار کے سلسلے میں جاتے، لیکن ان کی بات یہ تھی کہ اکیلے جانا اکیلے آنا۔ ایک دن راستے میں ڈاکوں نے روک لیا۔ ایک تو وہ کوفے کے قلی کا واقعہ، یہ تو صحابی تھے۔ خوشامد کی، بھائی کیوں میرا راستہ اور چھوڑ دو، جانے دو۔ نہیں، مال، بھائی مال کے پجاری ہو، مال لے لو۔ نہیں، مال بھی اور جان بھی۔ اچھا نماز پڑھنے دو، پڑھ لو، بہت سو نے پڑھی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا، ہر بیچارہ گما مبر کے خالی، ہر بیچارہ گما مبر کے خالی، شاید کے پلنگے خفتہ باشد۔ یہ جو جھاڑیاں ہوتی ہے نا، ہر جھاڑی کو خالی مت سمجھو، ہو سکتا کسی میں کوئی شیر، کوئی چیتا سو رہا ہو۔ ہر ایک کو ایک بھاؤ مت تولو، کسی کی سادہ زندگی دیکھ کر، کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کر، کسی کا حلیہ، ہاں ٹھیک ہے، کیا پتا اس کا تعلق میں اللہ کیسا ہے۔ رب عشاش مغبرۃ قدما، رب عشاش مغبرۃ قدما، لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سے اللہ کے بندے خاک آلود، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، پریشان بال، پریشان اور گریباں چاک، کپڑے پیوند والے، بیل بکھرے ہوئے، لیکن اللہ کے یہاں کا مسئلہ ان کا ایسا ہے کہ اگر کسی مسئلے پر قسم کھا لے، تجھے تیری عزت کی قسم، تجھے تیرے جلال کی قسم، اللہ ان کی قسم کی لاج ہے۔ جیسے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی تھی، خلیفہ وقت تھا اور بہت دنوں سے اصرار تھا، ایک موقع دے دیجئے، یا تو آپ میرے یہاں تشریف لے آئیے، میری بڑی خوش قسمتی ہوگی، یا مجھے اجازت دیجئے کہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں۔ اور یہ دونوں میں سے کسی پر راضی نہیں۔ یہاں تو اگر کسی کے نام دعوت نامہ آ جائے، کسی عہدیدار کے ہاں بلاوا آیا ہے، بلاوا آیا ہے، بلاوا پر جا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہے ان کی توہین نہیں ہے۔
اور یہ یوں فرماتے تھے نہ یہ نہ وہ، نہ آنے کی اجازت نہ ہمارے پاس وقت تیرے یہاں آنے، اور وجہ کبر نہیں تھا، گھمنڈ کے مارے نہیں تھا، اس کے پاس یہ ڈر تھا کہ اس نے جو کچھ بطور کے کیا ہے وہ سارا خدا کی مخلوق کا ظلمن لیا ہے، اور ظالم کی پکڑ کس گھڑی ہو اس کا پتہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے یہاں اور وہ گھڑی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے یہاں اور اس کی پکڑ کی گھڑی ہو اور ہم بھی اس کے بھاؤ تولیں۔ ایک دن ملاقات ہو گئی صفا مروہ کی سعی میں، اور اس نے پکڑ لیا، حضرت بہت تیری نا تمنا آج خدا نے پوری کی ہے، پھر کام کر رکھنا نہیں حضرت، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی آرزو ہے، یہی بہت باتیں بنانے والے بہت بناتے ہیں اپنے استادوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، بس یہ آپ ہی جیسے وہ تین تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے بے رغبت، ان تینوں کو چوہے کودے کہ بھائی ان کے ساتھ رہنے میں، ان کی صحبت میں بڑے مزے ہیں، ان کے لیے تو مٹی کا ڈھیلا اور سونا دونوں برابر ہے، لیکن راستے میں آئے گا تو اپنا تو کام ہو ہی جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، وہ تو اندر دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، خدا تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، اندر بھیتر کو دیکھتا ہے، اللہ کے لیے کتنا ہے، غیر کتنا اندر بیٹھا ہوا۔ ہو گئے تھے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جی ہمارا جی چاہتا آپ کے ساتھ، بہت اچھا، چلو اپنی خوشی۔ راستے میں 3 اینٹیں 2 اینٹیں پڑی ہوئی نظر آ گئی سونے کی، اب چوہے کودے کوئی کیسے کیا کریں، تو بہانہ بنانا تو اپنا دائیں ہاتھ کا کھیل، جیسے لوگوں کو چلے سے بچنے کے لیے، 4 مہینے سے بچنے کے لیے اور قربانی دینے سے بچنے کے لیے بہانے کتنے، ماں ہے، اب آپ جیسا کہیں حدیث میں تو ہے ماں کی خدمت کرو گے تو جہاد میں جانے سے بھی روک لیا تھا، ٹھیک ہے بھائی ہم بھی کچھ نہیں کہتے، ابا ناراض ہو رہے ہیں کہ اچھا ابا تو راضی کرو، لیکن وہ آدمی جانتا ہے کہ یہ بہانہ ہے یا واقعاتاً عذر ہے۔ استفت قلب، اپنے دل سے پوچھو کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ باپ ناراض ہوا ہے اور خالی ٹانگیں دبائی ہے، اچھا چل معاف کر، چل معاف کر دیا، یہ بھی معاف کر دیں گے، تیرا جو باپ ہے وہ 19 دفعہ معاف کروایا ہے اپنے مطلب میں، لیکن جب وقت لگانے کی بات ہے انہیں ابا ناراض ہو جائیں گے۔ اور آپ نے حدیث سنائی تھی رضا الرب کی رضا الوالد، اللہ کی رضا تو باپ کی رضا میں ہے، میں کیا کروں، میں تو تیار ہوں ابا، جو اتنی لمبی چونچ کے جوتے جب لینے سے تو ابا کو راضی نہیں کیا تھا، فلاں قسم کی چیز چاہیے، فلاں جگہ جانا چاہیے، اس وقت نہیں راضی کیا تھا۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ اب ان کے چوہے کو دے کے بھائی کیا کریں، بہانہ بنا لیا، اجی آپ تو جا رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو کچھ پیچھے گھر والوں کو بھی دیکھ ڈاک لیں، بھائی تم خوشی سے آئے تھے، خوشی سے جانا چاہو جاؤ۔ پڑاؤ کیا 2 اینٹوں پر تینوں نے، ایک اینٹیں تو ہیں 2، ہم ہیں 3، توڑنا سمجھ میں آتا نہیں۔ جب آدمی پہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اچھے خاصے ماحول کا، مسجد نبوی کا آدمی، حضور کے زمانے کا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، تھوڑا سا ذہن بدل گیا، بہت شاندار وہی خوبصورت شکل لایا دولت کی، اللہ اگر مجھے حلال کا مال دے دے تو یتیم، بیوہ، مدرسے، مسجدیں، بھوکے پیاسے، اللہ نے دینا شروع کر دیا۔ وہ مدینے سے باہر فارم ہاؤس لے لیا، اور وہاں جب حضور کا، وہاں سے پہلے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کی حضور کی امامت میں، اب رکعتیں جانے لگی، نمازیں جانے لگی، یہاں تک کہ جمعے کی جگہ ظہر پڑھنے لگا۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ ایمان کی نظر ہی بتا سکتی ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔
رخ کہاں سے بدل رہا ہے؟ دولت کے نام سے، فلاں کی صحبت کے نام سے، یہاں کے نام سے، وہاں ایمان، اللہ کا خوف۔ اب کہنے لگے ٹھیک ہے تو 2 ہم 3، میں باقی بھوک بھی لگ رہی ہے، ایک کو کسی کو کھانا لانے بھیج دو، ایک کو بھیج دیا۔ اب پیچھے والا نے اسکیم بنائی، جو ہے یہ کم وقت تیسرا جو ہے نا کباب میں ہڈی ہے، یہ نہ ہوتا تو ایک تمہاری ایک تو پھر ہم تو 2 ہیں، وہ تو اکیلا ہے، جیسے آیا بہانہ بنائیں گے، اتنی دیر لگا دی، ہمیں بھوکا مار دیا، ہمارا یوں کر دیا، اس پر پھر پڑیں گے، وہی مار دیں گے اس کو، پھر ان کے بعد۔ لیکن وہ ان کا بھی گرو تھا، وہ تو 100 شیر کو 1.25 شیر، ان کا کم بخت یہ 2 ہڈیاں ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو دونوں میرے اکیلے کی تھی۔ اس نے کھانے میں زہر ملایا، وہ جیسے آیا مار گرایا۔ اب یہ کھانے بیٹھے، لقمہ کھا نہیں پائے تھے کہ دونوں کی لاشیں تڑپ گئی، اینٹیں 2 اور 3 یہ۔ جو اپنی دنیا کے لیے آخرت خراب کرے گا، خدا اس کی دنیا بننے نہیں دیں گے، اور آخرت تو خود ہی اس نے اپنے ہاتھوں بگاڑی۔ لیکن جو آخرت کے لیے دنیا قربان کرے گا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچے کے گلے پر چھری چلانی چاہیے تھی، امر الہی کی، کہ باپ بھی ایسے، بیٹے بھی ایسے، ماں بھی ایسی، سب کا ایک ہی ذہن تھا، یا بنائی یا ابت افعل ما تؤمر۔ اس گھر میں تو ہر ایک نے ایک ہی بات سوچی ہے، ہماری کامیابی ہر حال میں اللہ کے امر کے پورا کرنے میں ہے۔ ابا جی سوچنے کی کیا بات، پوچھنے کی کیا بات، میری ماں نے بھی یہی سکھایا، آپ نے بھی یہی سکھایا، اور میری ماں نے بھی جو دن گزارے وہ اسی پر گزارے کہ اللہ یہی چاہتے، اللہ امر کا بہذا، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ نے میرے حکم، تو بچاؤ کہ یہاں تو گھر میں، اسی لیے کہتے ہیں خالی آنا جانا نہیں، گھر کے بچے کا یہ ذہن بناؤ کہ ہماری دنیا آخرت کی عزت و فلاح و بہبود، ہماری کامیابی، ہماری سربلندی، ہماری سرخروئی دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہے۔ اور یہ طے ہے کہ اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو۔ اسی لیے شریعت سیکھنی ہے، شریعت اور سنت دونوں طریقہ سیکھنا۔ تینوں کی دنیا تو بنی نہیں، تینوں کے ہاتھ سے گئی، آخرت تینوں کی بن گئی۔ حضور نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ قتل ہونے والا کیوں؟ کہ نیت اس کی بھی یہی تھی، وار ان کا بھرا رہا، اس کا خالی گیا، تینوں جہنم، دنیا بھی گئی، خدا بھی۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ لیکن جب اللہ کا تعلق ہوتا ہے، وہ بہت پیچھے پڑ گیا، صفا مروہ کی سعی میں ملاقات ہو گئی، پیر پکڑ لیے، حضرت بہت دنوں کی بڑی دیری نہ تمنا پوری ہوئی، ارے بھائی کام کر اپنا جا، نہیں حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے، میرے نصیحت فرما، ہم جب بیان کر کے جاتے ہیں تو پھر کوئی ملتا ہے نصیحت کر دیجیے، تو میں یوں کہتا ہوں کہ یہ کیا ابھی تک میں نے فضیحت کی تھی، یہ نصیحت نہیں ہے، کرنا نہ ہو تو بس نصیحت، پتہ نہیں نصیحت کسی چڑیا کا نام ہے، کوئی پرندہ ہے، نصیحت کیجیے، اتنا قرآن اتنا حدیث، کوئی نصیحت کریے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وسلم، تمہارے بس کا ہے نہیں، تم جاؤ اپنا کام، نہیں حضرت جان دے دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا نصیحت یہ ہے جتنا لوگوں کا دبایا ہے وہ سارا واپس کر دے۔ اندر کا اندر باہر کا باہر سانس رہ گیا کہ یار یہ مولوی تو بہت خطرناک ہے، یہ مولوی تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر جن کا لیا ہے وہ دے دوں تو میں تو خود سڑک کے کھڑا ہو جاؤں گا، میرے پاس کیا تھا، یہ سب لوگوں کا ہی چوس کے بنایا ہے اپنا۔ بہت غصہ آیا، لیکن حرم میں کیا کرتا،
گیا وہاں اور وہاں سے گرفتاری کا وارنٹ جان کے اس مولوی کو پکڑ کے لاؤ. یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک، حضرت فضیل ابن عیاض، حضرت سفیان ثوری، تینوں تھے آپس میں. وہ دونوں جتنے بڑے ہوتے ہیں نا بزرگ، آپس میں تو معاشرت جو ہے نا، معاشرت، ہم عصر ہونا، ہم سبق ہونا بہت بے تکلفی ہوتی ہے. ان دونوں کا یار تم مروا دیا ہم کو بھی. کیا ہوا؟ ہمیں اس نے نصیحت پوچھی تھی، تم نے نصیحت کی اور تمہارا نام گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے، وہاں سے آدمی چل پڑا ہے، ہم تیرے پاس، جہاں تو مرے گا وہاں ہم بھی مریں گے، ہم تو بچیں گے، تو نے خواہ چلے. کیا اب جو تیور بدلے ہیں، اب فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ کی جگہ سے اٹھے ہیں اور بیت اللہ کی طرف بڑھے ہیں منتظم سے چمٹنے کے لیے. اب واسطہ دے رہے ہیں، اے خدا میرا تیرا ایک دیرینہ تعلق ہے، تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ حدود حرم میں آنے نہ پائے. وہی پیٹ میں درد ہوا، وہی مر گیا. رب اشعث مغبرۃ قدما لو اقسم علی اللہ لابرہ. پریشان حال، پراگندہ بال، کپڑے میلے کچیلے، یہ راستے میں ہوتا ہے. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود قوت دعا کو بڑھانا ہے. یہ بلبوں میں روشنی بڑھتی ہے نا، ایک 0 ہوتا ہے، 25 کا ہوتا ہے، 40 کا ہوتا ہے، 60 کا ہوتا ہے، 100 کا ہوتا ہے، اور پھر وہ شرط لائٹ کہ رات ہی دن سے بدل جاتی ہے کہ اب کلمہ اور نماز، کلمہ اور نماز. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون قد اجیبت دعوتکما. تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول. موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی دعا، یوں کہ مفسرین یوں کہتے ہیں جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا قبول کی ہے، اس دن آگے دین کی دعوت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا پیغام لے کر جانے والے اور ان کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں اور ان کی دعائیں کہ اللہ نے اس دن قبول کر لی ہے جس دن موسیٰ و ہارون سے قبول کر. اس راستے کی سب سے بڑی سوغات ہے. ہم پہ دعا کا وقت ہی نہیں ہوتا. ہاں تو جاتے ہیں امام کے بھی ہو گئی، پتہ نہیں اس نے کیا کہا، ہم نے کیا کیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا اس طاقت کا نام ہے، دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جہاں تمام مادی اسباب جواب دے دیتے ہیں کہ اب ہمارے بس کا نہیں، وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہے. یا آسمان سے دسترخوان اترنا، مردے سواریوں کا زندہ ہو جانا، اور آسمان سے پکا پکا کھانا اترنا، سمندروں میں راستے ہو جانا، یہ نبیوں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جو نبیوں کے کام کو اپنا کام بنائے گا. یہ تو کیا ہے، یہاں سے جامع مسجد جانا ہے تو بھائی کیسے کیا کیا ہوگا، کیسے پہنچوں گا، کہ جی یہاں سے جب چلو گے تو پہلے ایک چکر والی مسجد آئے گی، گول چکر ہے. آگے جاؤ گے تو ایک پارک ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو ایک اسکول ہے، اس سے جاؤ گے تو پرانا قلعہ ہے. اب وہ تو کالا چلے یا گورا چلے، رکشے والا ہو یا اسٹیشن کا قلی ہو، جو اس راستے سے جامع مسجد جائے گا اس راستے میں لال قلعہ، وہ پرانا قلعہ بھی آئے گا، پارک بھی آئے گا، اسکول بھی آئے گا. اور چلتے چلتے اخیر میں پھر ذرا سا بائیں بولے گا، جامع مسجد کا مینارہ دکھے گا. دوسرا کہ جو نبوت کی محنت کو اپنی محنت بنائے گا، جو نبوت کی فکروں کو اپنی فکریں بنائے گا، جو نبوت کے رونے کو اپنا رونا بنائے گا. روٹی ٹکڑے پہ دنیا روتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روتے تھے. جو نبی کی چال چلے گا اس کے راستے میں جو سب سے پہلا انعام آئے گا وہ اس کی دعا پر مسئلوں کا وہ حل ہونا کہ دنیا حیران و شدید رہ جائے گی. یہ کیا ہوا؟ یہ کہ یہ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. اس کے وعدے ہیں ادعونی استجب لکم. ہم جانتے ہی نہیں، ہم تو آ گئے، چلہ پورا ہو گیا، ہم واپس جا رہے ہیں. ہم ملکوں میں گئے تھے، آ گئے، واپس جا رہے ہیں.
کیا لے کے آئے، کیا دے کے آئے، کیا لے کے جا رہے ہو، کہ ہر ایک اس کی تحقیق کرے کہ پہلے چلے میں تو یہ بنا تھا، اب دوسرے چلے میں کیا ہوا، اس میں کتنا یقین بنا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات سے تعلق بنانا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، یہ رمضان کی سوغاتوں میں سے ہے جس میں تقوی ملا کرتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے فرض ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے تم اپنے میں تقوی پیدا کر لو۔ کہ تقوی کیا؟ کہ وہ جتنی ناپاک خواہشیں، جتنی دنیا طلبی، جتنی خود غرضی، جتنی نفس پرستی ہے، اس سب کو دبانے کی مشق کر لو اور ایک اللہ کو راضی کرنے کا راستہ چل لو۔ یہ کیسے چلیں؟ کہ وہ قرآن کھاتے مار کا سمندر ہے، یہ طے کر لو کہ قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، اس قرآنی زندگی کو جینا ہے، اور قرآنی زندگی کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلنا ہے۔ اس سب سے پہلے وہ قرآن کی مونت تمہاری زندگیوں میں آئے گی۔ اب قرآن والا ایمان بن رہا ہے، قرآن والی احسان کی صفت بن رہی ہے، قرآن والا تقوی اور توکل اور اعتماد علی اللہ بن رہا ہے، اب قرآن والے خدائی وعدوں پر یقین بن رہا ہے۔ یہ محنت اس کی ہے۔ سارے علماء حیران رہ گئے تھے حجاز کے کہ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک مخلوق کے وعدے پر تو اتنا یقین ہے جو قرآن قیامت تک کے لیے ہدی للناس، جو جہاں ہو ہر ایک کی رہبری قرآن میں ہے۔ جسے سچ کے راستے چاہیے، جسے علم کے راستے چاہیے، جس کے عمل کے راستے چاہیے، جس کو جس راستے سے چاہیے، اس کی رہبری قرآن میں۔ کہ ہاں قرآنی وعدوں پر اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا مخلوق کے وعدوں پر، کہ مخلوق کے وعدے تو ہر وقت خطرے میں ہیں، پتہ نہیں کون کب وعدے سے پھر جائے۔ اور یہاں کہ یہاں تو ایک ہی رخ ہے کہ ایمان ہے تو امن یقینی ہے، ایمان ہے تو اللہ پاک ساتھ ہیں، ایمان ہے تو برکتیں ہیں، تقویٰ ہے تو برکتیں ہیں۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ حکومتیں تو ہو سکتا ہے تو حکومت جان لیوا بن جائے، اور جیل ہے تو مر ہی جائیں گے کہ نہیں۔ بھائیوں نے تو بہت سارا کیا تھا، اور اللہ پاک ایک دم سے نہیں پکڑتے یاد۔ جیسے تہجد پڑھنے پر فرشتہ آ کے نوٹوں کا بندل جیب میں نہیں ڈال جاتا ہے نہیں، اور روزہ رکھنے پر شام کو تو اتنا بڑا پیسوں کا ڈھیر اترا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی گناہوں پر ایک دم سے نہیں پکڑتے، بہت دنوں تک چلنے دیتے ہیں۔ ابا سے لے بھی گئے، اجال کنویں میں ڈال بھی دیا، کچھ نہیں ہوا۔ خون میں لت پت کپڑے لا کر ڈال بھی دیا، ابا روتے رہے، وہ بھی ابا پائنا، آنکھیں سفید ہو گئی روتے روتے۔ اشکو اللہ، اشکو بسی و حزنی اللہ، کہوں تو میں کس سے کہوں، میں کہوں تو کس سے کہوں، اے بے سہارے کے سہارے، میرا یوسف میرے سے گیا، رو رہے ہیں۔ اور وہاں کہ وہ قافلے نے یوں کہا تھا بھائی پیسے کی ضرورت ہے، اسے بیچ کھاؤ نا، سفر میں ہے، دراہم معدودہ، بخشن دراہم معدودہ، ایسے سکے چند کو کہ وہ بھی ہو رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ یوسف کنویں میں ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ یوسف کے باپ یعقوب رو رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ یوسف یعقوب سے دور ہوئے، خدا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف زلیخا نے داؤ مارا، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے بند کے کہنے لگی آ جاؤ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو سیدھے سیدھے مان جاؤ، میری کہی کرتے ہو، وہی نفس کی بات جس کا تقوی اس رمضان میں پیدا کرنا ہے۔ میرے کہے سے میری خواہش پوری کر دو، خزانوں کی چابیوں کا گچھا تمہارے ہاتھ میں دے دوں گی، اور پوری فوج تمہارے اشاروں پہ حرکت کرے گی۔ عزیز مصر تو رہے گا ایک طرف، اور تمہیں گویا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، جیل خانے میں ڈلوا دوں گی،
اندر کروا دوں گی، سرتے رہو گے، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ رب السجن احب الی مما یدعون، تیرا حکم پورا کر کے جیل خانے کی کوٹلی زیادہ محبوب ہے حکم توڑ کر تخت شاہی پر بیٹھنے سے۔ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو یہ ایمان بلواتا ہے، ورنہ ایمان پولیوں کے بھاؤ دکھتا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک کل شیء مرہون بوقت، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نمازیں پڑھتے رہو، خدا سے کہتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، خدا سے کہتے رہو، استعینوا باللہ واصبروا، استعینوا باللہ واصبروا، ان الارض للہ یورثها من یشاء۔ زمین کسی کے باپ کی ملک نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے، جب چاہتا ہے جس سے چاہتا چھینتا ہے، جس کے چاہتا قدموں میں ڈالتا ہے۔ تمہارا کام نمازیں پڑھو، خدا سے کہو، نمازیں پڑھو خدا۔ ہاں جب فرعون سے کہنے لگے تو اللہ کو غصہ آیا کہ جو روز تمہاری جڑیں اکھاڑنے اور تمہاری جڑیں کاٹنے کی فکر اسکیمیں بناتا ہے، اسی کے پاس اپنا رونا لے کے جاتے ہو، ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ہم کٹ گئے، ہم جل گئے۔ تو وہ تو سمجھتا ہے کہ جب کمزور ہو گئے، ایک جھٹکا اور اس سے مت کہو اذا استعنت فاستعن باللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے کہنا سیکھو، اسی کا نام دعا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت اور دعا یہ میراث میں دے کر گئے ہیں۔ علماء سے پوچھو، گہری نیند سے اٹھنے کے ساتھ پہلی آنکھ کھلنے پر جو دعا ہے بخاری شریف میں، وہاں سے لے کے دوبارہ رات بستر پر آنے تک ہر قدم پر، ہر موقع پر دعائیں موجود ہے۔ یہ کیا ہے دعا؟ کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ دعوت اور دعا یہ ہمیں میراث میں ملی، لیکن وارث دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ بعضے ہوتے ہیں نا باپ دادوں کی جائیداد جوا کھیل کر، شرابیں پی کر اور من مانیاں کر کے جب سڑکوں پر کھڑے ہیں، ٹکڑے مانگ رہے ہیں، اور بعضے کہ باپ کی چھوٹی سی کوٹڑی، چھوٹا سا مکان، تھوڑی سی زمین ورثے میں آئی تھی، شرافت تھی کہ بھائی اب ہمارے کہ محنت کی ہوگی، اس کو اور بڑھایا۔ ایسے ہی دونوں خاندان ملتے ہیں تاریخ میں، بنو امیہ اور بنو عباسیہ۔ ایک نے اللہ تلل کی تو پھر شہزادے دمشق کی جامع بنی امی کی سیڑھیوں پر نماز کے بعد یوں کہتے تھے، بھائیو نمازیو، یہ مینارہ جس پہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اترنے والے ہیں ہمارے خاندان نے بنایا ہے، اور مسجد کا جو فرش ہے ہمارے ابا نے ڈلوایا تھا، اور ہمارے بڑے ابا نے اور تایا نے وہ ممبر بنوائی تھی، ہمارے خاندان کا ہے۔ بھائیو ہم بھوکے ہیں، تمہارے پاس کچھ صدقہ ہو، خیرات ہو۔ خدا یوں بلواتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں سے بلوایا تھا۔ جب ابا نے پہلی مرتبہ یوں کہا تھا، بھائی تم تو ماشاءاللہ اچھے خاصے ہٹے کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھلتے کودتے دور نکل جاؤ، میرا یوسف ایک جگہ رہ جائے، کہیں بھیڑیا آگے اس کو لے جاوے۔ ابا جی کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہماری جمعیت اور ہماری قوت اور ہماری شخصیت کے ساتھ یوسف کا بال بھی کا ہو جائے۔ بولنا آتا تھا، ابا بھی کہنے لگے اچھا بول۔ اب وہی اکثریت آ رہی ہے، سارے مل کر آئے ہیں یوسف کے در پر علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ یوسف تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کوئی صدقہ ہو تو دے دو، گھر کے چولہے بجھ گئے، بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تل ملا رہے ہیں، اور اللہ تو بہت بدلہ دیتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے بلوا رہے ہیں؟ خدا 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 ہے، بولی بدلوانا جانتا ہے، جو یوں کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، ان سے یہ کہلواتا ہے میں کچھ نہیں، میں آپ ہی کے رحم کرم پر ہوں، آپ بچائیں گے بچ جاؤں گا۔ کہ تم تو یوں کہہ لیتے ہو میں فرعون ہوں وقت کا۔ خدا خدا ہے، لیکن تب
مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خدا اپنی قدرت کے مظاہرے کرتے ہیں دنیا میں، خدا اپنی قدرت کے مظاہرے کرتے ہیں دنیا میں دو موقعوں پر، ایک ہر ایک کی موت کے وقت میں، اس وقت میں سب مان جاتے ہیں جیسے فرعون مان گیا تھا کہ اس وقت کا ماننا معتبر نہیں، اور ایک خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ دنیا میں کرتا ہے جب اللہ کے ماننے والے اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا اس کے ماننے کا حق ہے، تو پھر خدا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خدا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے۔ لیکن ہم خدا خواہی ہو ہم دنیائے دوں، ہم خدا خواہی ہو ہم دنیائے دوں، ای خیالستو محالستو جنون، ہلدی لگنے پھٹکری رنگ آ جائے چوکھا، تبلیغ بھی کہلائی جاتی رہے، نعرے تکبیر بھی لگاتے رہے، ماشاءاللہ چار میں چلے، اور ابھی اندر کا کلمہ نہیں بنا، جنہیں ہم تو مان، یہ تو دنیا دھوکہ کھا سکتی ہے، خدا تھوڑے دھوکہ کھاتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں۔ اسی لیے اپنا ایمان بنانا ہے، 100 بات کی ایک بات، ایمان بنانا ہے، اور ایمان وہ بنانا ہے جو ایمان مطلوب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پر تو وہ ہیں جن پہ تم سا ایمان ہے، ایمان کہ اللہ کے ہر غیر کا تاثر سے نکل کر بغیر شکلوں، بغیر اسباب، باعث چیزوں کے، بغیر سب کچھ کے ایک اکیلی ذات اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور سارے سب کچھ سے بغیر اللہ کے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس یقین کے ساتھ کہ یقین پر اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پر، اس لیے وہ صحابی نے نماز پڑھی، ایک فرشتہ آیا، یہ تمہارا دشمن ہے قتل کر دو، نہ بھائی میں نے قتل کیا نہ قتل کا ارادہ، باقی تم میں بتا دو کہ تم ہو کون، کیونکہ میں فلاں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ یہ کیا ہوا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ دعا میں یہ کلمات کہے تو آسمانوں میں شور مچ گیا، زمین پہ کوئی حادثہ ہے۔ جب دوسری مرتبہ یہ کلمات تم نے دہرائے تو جبریل امین علیہ السلام ہمارے پاس تشکیل کرنے آئے۔ تشکیل تو وہیں سے چل رہی ہے، تم کہو کہ مولوی صاحب سنا دو جس کی سنانی ہو، تشکیل نہ کریو، وہاں سے کیا ہے وہاں ہو رہی ہے۔ دوسری مرتبہ کے کہنے پر انہوں نے تشکیل کی اور یوں کہا من لہذا المکروب، اس بے چین و بے قرار آدمی کی مدد کو کون تیار ہے؟ اگر تیسری مرتبہ تم نے کہا تو میں نے کسی کا انتظار کیا نہیں، کوئی جائے نہ جائے مجھے تو جانے جانا، میں آیا ہوں اور تیری مدد کو آیا ہوں۔ تشکیل بھی ہونی ہے اور سارے مجمع کو کوئی کھڑا ہو نہ ہو، کوئی لکھوائے نہ لکھوائے، کوئی تیار ہو نہ ہو، مجھے تو کرنا ہی ہے، اتنا پہلے سارا مجمع طے کر لو بغیر شہری کا رضا انشاءاللہ۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ تشکیل ہونی ہے پورے مجمع کا، ہر ساتھی کوئی لکھوائے نہ لکھوائے، کوئی تیار ہو نہ ہو، مجھے اپنی ذات سے ہونا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اب ہوئی، اب یہ آئے حضور کے دربار میں، کارگزاری سنائی، ایسے ہوا ایسے ہوا، پھر یہ کلمات تھے جس سے میں نے دعا مانگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنک اللہ بہا، یہ کلمات تو اللہ نے تجھے تلقین کیے، اس نے تجھے سکھائے، اور سن آگے آئندہ قیامت تک جو ان کلمات کے ساتھ دعائیں کرے گا خدا اس کی دعا کو ایسے قبول کریں گے جیسے تیری قبول کی۔ اب بتاؤ اس پورے مجمع میں جتنے علماء ہیں جو سال لگا رہے ہیں،
4 مہینے پیدل چلنا ہے، بنجر بستیوں میں، غیر آباد علاقوں میں جہاں مسجد ہے نہ مکتب ہے، جہاں اذان ہے نہ نماز ہے، پیدل چلنا ہے۔ سال والے علماء بھی اب پورے مجمع میں ایسے جتنے ہیں جن کے اب تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، اور وہ جن کے 4 مہینے کئی مرتبہ لگے ہیں، ملکوں میں گئے ہیں، یہ رمضان جا رہے ہاتھ سے بھاؤ لے لو، شیطان ابھی بند ہے، جہنم پہ تالے ہیں، خدا دینے پہ تلا ہوا ہے، ارادے کر لو، قدم اٹھا لو، خدا سے ہدایت کے فیصلے اتروا لو، اپنے حق میں سب سے پہلے، پھر اپنا گھر، خاندان، بیوی، بچے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت اور عام خدا کی مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے۔ اب ہمت کر کے فرماؤ، صرف نام لکھوانے والے کھڑے ہوں، کوئی کھڑا نہ ہو، کھڑے رہیے جب نام